بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کہ نہیں ہے تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں۔ سنیوں کا بادشاہ، 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 مناظر اہل سنت۔ میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ جل جلالہ ابھی اس محفل پاک میں تشریف لائے پیر طریقت راہبر شریعت حضرت پیر عبدالسلام باچا صاحب، میں مسجد انتظامیہ کی جانب سے اور اہل محلہ کی جانب سے ہر دو مہمان حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہماری اس محفل پاک کو رونق بخشی۔ حضرات گرامی، قبلہ پیر صاحب تشریف لا چکے ہیں، اب انہی کا خصوصی خطاب ہوگا۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور میری ایک التجا ہے کہ جہاں آپ آج اور لوگوں کے لیے بھی دعا کریں گے، وہاں پر خصوصی طور پر میری والدہ مائدہ کے لیے بھی دعا کیجئے، وہ علیل ہیں۔ میں انتہائی آپ کا شکر گزار ہوں گا کہ آپ ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کریں گے۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ضرور تفصیلی گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حاضرین محترم، اپنے نورانی مواضع اسنا سے ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے فاضل نوجوان مجاہد اہل سنت، فخر اہل سنت، فخر و سادات پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سلطان پوری۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس محفل پاک کی رونق فخر اہل سنت، قاطع نجدیت، مناظر اسلام، پاسبان مسلک رضا، مناظر ابن مناظر، عالم ابن عالم، پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا حافظ القاری پیر سید عرفان حسین شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ، زیب سجادہ نشین آستانِ عالیہ بھکی شریف، مرکزی ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، آپ رونق افروز ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری اس محفل میں رونق افروز یہ فخر اہل سنت، مجاہد ملت، پیر طریقت راہبر شریعت پیر عبدالسلام باچا صاحب دامت برکاتہم العالیہ آستانہ عالیہ برضائی شریف۔ حاضرین محترم، اس کے علاوہ
ہماری اس محفل کو سجانے والے محترم المقام محترم جناب ملک طاہر آوان صاحب ہماری اس محفل کی رونق بن چکے ہیں۔ اب بلا تاخیر آپ کے دلوں کی دھڑکن، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے مسلک کے پاسبان، مسلک کے پاسبان رضا، مناظر علیہ سنت، مجاہد ملت، قاطع نجدیت، حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد عرفان حسین شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں۔ آپ کے خطاب ذیشان سے پہلے زوردار نعرے سے آپ کا استقبال آپ کو فرمانا ہوگا، تو آپ ان کو پتہ چلے کہ واقعہ تن اٹک والے جو ہے وہ مسلک کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، سادات کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سنیوں کا بادشاہ، سنیوں کا بادشاہ، سنیوں کا بادشاہ، جشن معراج مصطفیٰ، پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید عرفان حسین شاہ صاحب۔ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشي الخلق من عدمي ثم الصلاة على المختار في القدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم۔ اللہ تبارک و تعالی
جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا۔ حضور رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، قائد المرسلین، سید النبیین، سید العالمین، امام الاولین والآخرین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج کی یہ عظیم الشان محفل حضور پر نور شافع یوم النشور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات پاک میں سے عظیم معجزہ جس کو معراج شریف کہا جاتا ہے، اس عنوان سے اس ذکر کے لیے رجب شریف کے مہینہ میں یہ محفل مبارکہ منعقد ہے، اور آپ سب حضرات اٹک شہر سے، گرد و نواح سے یہاں اتنی کثیر تعداد میں تشریف فرما ہوئے، اسی محبت میں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک، آپ کے مقامات عالیہ کا بیان سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کا آنا، حاضری دینا قبول فرمائے۔ ہمارے حضرت قبلہ سید حمید الدین شاہ صاحب مدظ ذلہ، جو آج کی اس محفل کے میزبان ہیں، انہوں نے مجھے حکم دیا میں حاضری دوں۔ آخر جب سے پاکستان آیا ہے، مسلسل دینی اجتماعات میں مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام دینی تقریبات دن رات ہو رہی ہیں، اور آ کر اپنی وسعت کے مطابق اور علالت طبع کے ساتھ، کوشش کے ساتھ تمام محافل میں حاضر ہو رہا ہے۔ اٹک میں اس سے پہلے بھی الحمدللہ بڑی فقید المثال اجتماعات ہوئے ہیں۔ آج بھی موسم کی شدت کے باوجود گرمیوں میں اتنی بڑی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں مرکزی جماعت اہل سنت ضلع اٹک کے امیر حضرت علامہ حافظ سعید احمد صاحب رضوی مدظ ذلہ اور ان کے تمام رفقا کی کاوشوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ہر قسم کے مشکل حالات میں بھی استقامت کے ساتھ مرکزی جماعت اہل سنت کے پیغام کو عام کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ علماء کرام اہل سنہ کا بھی مشکور ہوں کہ وہ اس دعوت کے ساتھ اور عقائد صحیحہ و اعمال صالحہ کی جو یہ تحریک ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے علمی روحانی فیوضات میں برکتیں عطا فرمائے۔ گزشتہ پروگرام میں یہاں حاضر ہوا، بعض شرپسند لوگوں نے انتظامیہ کو غلط طور پر گائیڈ کیا، شرنگیزی کی، لیکن آج سب پر یہ واضح ہے کہ مرکزی جماعت اہل سنت کا پروگرام منفی نہیں ہے، مثبت پروگرام ہے۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں اہل سنت کی دعوت ہی مثبت ہے، اور اہل سنت کی عقائد قرآن و سنت کی روشنی میں، فقہ اسلامی کی روشنی میں اور تعامل امت کی روشنی میں پیش کرنا، یہ ہمارا دینی حق بھی ہے،
فریضہ بھی ہے، اور یہ ہمارا اخلاقی عقلی طور پر بھی یہ ہمارا حق ہے، اور اس کو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اور دلائل کی روشنی میں بات کرنے کے پابند ہیں، اس کی پابندی ہم کرتے ہیں ہمیشہ، کیونکہ ہم جواب دیں اس بات کے۔ ہم عنقا تو نہیں ہیں کہ ملیں گے نہیں لوگوں کو، ہمیں تو جو بات بھی کی جاتی ہے اس کے جواب دینا پڑتا ہے، اور جواب الحمدللہ دیتے ہیں۔ تو اس ذمہ داری کے ساتھ دعوت دین کو سننا چاہیے، اور کسی کو بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ اور میں کسی کا کیا گلہ کروں، بظاہر اہل سنت کہلانے والوں کو زیادہ تکلیف ہوئی اس بات کی، اور میں حیران بھی ہوا۔ مگر آج میں مسجد میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی اس میں ہماری کوئی ذاتی حتک کی بات ہو، تو وہ میرے لیے ایک تحفہ ہے کہ دین کے لیے ہم اس طرح کی بات کو بھی برداشت کریں گے۔ اور وہی بات کہتا ہوں ان کے لیے کہ وہ گھبرائیں نہیں جہاں بھی بیٹھے ہوں کہ شاہ بڑا تیز ہے، زبان درازی کرے گا، آج ہمارے کپڑے اتارے گا، تو غلط بات ہے۔ سید کپڑے اتارنے نہیں آتے، وہ تو جو بے پردہ ہوں ان کو پردہ دینے آتے ہیں۔ آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، تمہیں کیا پتا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ خام خواہ کی ایک تاثر قائم کرنا، پھر اس پر جو ہے نا ایک یولا قائم کر لینا، اور اس پر اپنے طور پر ڈر کی ایک ڈور لپیٹتے جانا، یہ بات غلط ہے۔ اس طرح نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں۔ میں آج بھی وہی ان کے لیے بھی کہوں گا کہ ویسے بھی کوئی فوجیں تو نہیں چڑھا رکھی ہم نے، لیکن زبان ہے، اپنے پاس سپیکر بھی ہے، اور سید صاحب کا انتظام ہے، دیکھو کس کامیابی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن میں وہی بات کہوں گا جو انبیاء کرام علیہ السلام نے کہی، اور ان کی اتباع میں ان کے ماننے والے بھی کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری بھی بخشش فرمائے، اور کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہے اس بات پر۔ ہم یہ پیغام پیش کرتے رہیں گے، دیر سویر سب کو سننا ہوگا انشاءاللہ۔ آج جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اے ہمارے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے۔ آپ کو یقیناً آگاہی ہوگی حالات کی، واقعات کی، آپ کو جاننا چاہیے۔ باقی جو اللہ کو منظور ہے اس کے مطابق انشاءاللہ دعوت کا کام، تحریک کا کام چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں بھی ہو رہا ہے، اور اپنی وسعت کے مطابق ہم جو ڈیوٹی ہمیں ہمارے اکابر نے لگائی ہے اس کو انجام دے رہے ہیں، اور سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، آزاد کشمیر میں بھی، بلوچستان میں بھی، صوبہ سراج میں بھی انشاءاللہ مختصر وقت میں ہر جگہ ہم اہل سنت سے ملاقات کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اس دورے میں بھی کریں گے، چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں بھی جائیں گے، اور اہل سنت و جماعت کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے اکابر کی تشریحات کی روشنی میں ایک مرکز پر ان کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیا فارمولہ نہیں ہے، اور جو قرآن و سنت کا پیغام ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ ملت کو اور امت کو، سرکار کی امت کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ فتنے بہت ہیں، مگر قرآن کا یہ وعدہ ہے ممن خلقنا امت یہدون بالحق وبہ یعدلون، کہ ہم نے ایک جماعت ایسی پیدا کی ہے کہ یہدون بالحق، وہ خود بھی حق پر قائم ہیں، وبہ یعدلون، اور پورے عادل کے ساتھ وہ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے بھی رہیں گے، جیسے کچھ بھی حالات ہو جائے۔ اس امت کو، اس جماعت کو پہچاننا بھی ضروری ہے کہ حوادث جو ہیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، اور خالص دینی دعوت وہ پیش کرتی رہتی ہے، اور وہ جماعت ہے اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان۔ اس کا پیغام آپ کے پاس پہنچ رہا ہے۔ آج میں پھر سے
ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہوں گا حضرت صاحبزادہ سید حمید الدین شاہ صاحب کو کہ بہت سے بزرگ علماء کرام کو بھی انہوں نے دعوت پیش کی ہے. پہلی دفعہ میری ملاقات ہو رہی ہے پیر طریقت حضرت قبلہ پیر عبدالسلام باچا صاحب سے جو برادری شریف سے ان کا تعلق ہے. آپ کے علاقے کی بزرگ شخصیت ہیں. وہ انہوں نے مجلس کو رونق بخشی. میں مرحبا کہتا ہوں ان کو. اور حضرت کے صاحبزادہ سید حمید الدین شاہ صاحب کے والد گرامی تشریف لائے سید صاحب، ان کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارک پیش کرتا ہوں کہ ان کے فرزند گرامی نے جس محفل کو بپا کیا آج الحمدللہ بڑی کامیابی سے اتنا عظیم اجتماع ہو رہا ہے. محترم حضرات، یہ عنوان ہے آج کا معراج پاک کا، اور معراج عروج بلندی کو کہتے ہیں، عظمت کو کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حضور تو ذات ہی حضور کی معراج ہے، حضور کا مقام ہی معراج ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب شیخ المحدثین آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کمال اور ہر وصف انتہا پر ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر وصف کا خاتم بنایا آپ کو کہ آپ پر رب نے انتہا فرما دی. ہر وصف میں آپ کو کمال، اور کمال بھی انتہا کا حاصل ہے. وہ کیا واقعہ ہوگا کہ ایسی عظیم ہستی کے لیے بھی جس کو معراج کہا جاتا ہے، فرمایا معراج یہ ہے کہ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام معجزات کے مالک ہیں. بڑے بڑے اللہ نے ان کو مقام عطا فرمائے ہیں. معجزات 20 معجزات ان کو عطا فرمائے. ایک ایک اللہ کے نبی کے پاس بے شمار معجزات ہیں، اور ایک سے ایک اعلیٰ سے اعلیٰ معجزات ہر نبی کو عطا فرمائے. کمی کسی میں بھی نہیں چھوڑی. میں ہر تقریر میں عوام اہل سنت اور عاشقان مصطفیٰ کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی نبی میں بھی کوئی نقص اور عیب نہیں ہے. ہر عیب اور نقص سے ہر نبی کو اللہ نے پاک پیدا فرمایا. محبت سے کہیے سبحان اللہ. ان اللہ کمل انبیاءہ خلقا و خلقا. اللہ تعالیٰ نے خلق کے اعتبار سے اور خلق کے اعتبار سے ہر نبی کو مکمل پیدا فرمایا. محبت سے کہیں سبحان اللہ. کسی نبی میں کوئی عیب نہیں ہے، کسی نبی میں کوئی عیب نہیں ہے. اور یہ ہمارا اہل سنت کا طریقہ ہے. اگر نصوص کے اندر بھی کوئی لفظ ایسا آتا ہے کہ جس کے اندر کوئی معنی ایسا نکلتا ہوا عیب کا، تو باجماع مفسرین ایسے لفظ کی بھی تعویل کی جاتی ہے. کبھی بھی اس کا سیدھا ترجمہ نہیں کیا جاتا. تعویل جب تک ممکن ہو اس کی تعویل کی جاتی ہے. لیکن بعض لوگ بڑے بے رحم ہیں، ترجمے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے بھی جیسا چاہیں کر دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیسے کر دیں. اور وہی بات الگ کر کے اگر پوچھیں کہ آپ ان کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں رکھتے. جب نہیں رکھتے تو ترجمہ پھر ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے بے لحاظ بھی ہیں، بے احتیاط بھی ہیں، غیر حاضر بھی ہیں. جب غیر حاضر ہو بندہ تو باپ کے سامنے نہیں جا سکتا. دماغ حاضر کر کے بزرگوں سے ملتا ہے. مجسٹریٹ کے پاس جانا ہو تو دماغ حاضر، سیشن جج کے پاس پیش ہو تو دماغ حاضر، کیونکہ کوئی لفظ نکلے گا تو ہتک سمجھی جائے گی، پکڑا جائے گا، جرمانہ ہو جائے گا، بے عزتی ہو جائے گی. تو احکم الحاکمین کے نائب مطلق کے بارے میں بات کرتے ہوئے کیوں شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ اس وقت احتیاط بھول جاتے ہیں. یہ لفظ میں ایسے ہی تھا، گنجائش نہیں تھی، ہم نے کر دیا. میں نے کہا علم کس لیے تھا؟ پورا علم لگاتے، کوشش کرتے. معول جو چیزیں تعویل کرتے اس میں مشترک ہے، اس کے اندر تعویل کرتے. احتمال ہے اس کے اندر کئی معانی کا، تو اچھا سا معنی تم تلاش کر لیتے جس کے اندر نص کی بھی کوئی خلاف ورزی نہ ہوتی، کسی لغوی طور پر بھی خلاف ورزی نہ ہو، اور معنی بھی مطابق ہو جائے.
اور شان کے بھی مطابق ہو، تقدس کے بھی مطابق ہو، تو وہ معنی آپ کو لانا چاہیے. یہ علم ہے. علم کوئی گڈیریاں بیچنے کا نام تھوڑا ہی ہے. عالم کہلاتے ہو بات جاہلوں سے بھی گئی گزری کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہی تو اس امت کے علماء کا کمال ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. زور سے کہو سبحان اللہ. اور جن کے وہ وارث ہیں ان کی توہین کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء تو انبیاء کے وارث ہیں. اب آپ اندازہ کریں علماء کے سیرت، ان کے اخلاق، ان کے آداب کیسے ہونے چاہیے، کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کا ورثہ دینار و درہم نہیں ہوتے کہ وہ وارث چھوڑے علماء کو کہ یہ نبیوں کی جاگیریں ہیں، 10 مربے 20 مربے 30 مربے، گھوڑے ہیں، خچر ہیں، سونا ہے، چاندی ہے. فرمایا یہ چیز نبیوں کا ورثہ ہوتی نہیں. نبیوں کا ورثہ تو علم ہی ہوتا ہے، اور علم نور ہے، اور علماء ربانیین اس نور کے وارث ہیں جس سے اللہ اپنے نبیوں کے سینے منور فرما دیتا. تو وہ باتیں کریں گے جو نور والے کیا کرتے ہیں، ایسی بے سرور بے نور باتیں تھوڑی کریں گے. آج معراج شریف کا موضوع ہے، اس پر بھی دیکھو کہ علماء کیسی باتیں کرتے ہیں. ایک جماعت ایسی ہے، فرقہ ایسا ہے، وہ کہتے ہیں معراج کا مطلب اگر دیدار الہی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. ان کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں، اصول کافی وغیرہ سب میں انہوں نے لکھا ہے. کیوں؟ اللہ کے لیے ذات مطلق کے لیے تعین نہیں ہے، صورت نہیں ہے، جسم نہیں ہے، شکل نہیں ہے، مثل نہیں ہے. جب یہ سب باتیں مانتے ہو تو پھر کیسے متصور ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ اس لیے یہ محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا. وہ ان کے کتابوں میں بھی لکھا ہے، ان کو علماء بھی یہ کہتے ہیں. اور دوسرے لوگوں نے بھی وہ قول لیے ہیں جو ممکن تو مان سکتے ہیں، لیکن قول وہ لے لیے کہ جناب معراج بس یہی ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کو گئے ہیں اور سدرہ کے قریب جا کے حضرت جبریل امین کا نبی کریم علیہ السلام نے دیدار کیا ہے. یہ مسلک ہے، یہ مسلک ہے ان لوگوں کا جو محال تو نہیں کہہ رہے، مگر اس بات پر طبیعت آتی نہیں ان کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کا دیدار کریں. اور میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ اس پورے واقعہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کو جانا یہ بھی اسرا ہے، معراج نہیں. اور مسجد اقصی سے آسمان پر جانا یہ بھی معراج نہیں، اعراج ہے. معراج ہے ہی وہ سب مفسرین کے نزدیک کہ جب حضور نے جاگتے ہوئے اپنے سر کی آنکھوں سے عین ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ فرمایا. ایتھے فکس ہونا پڑے گا. یہی تو بات ہے جس سے گھبراتے ہیں لوگ، لچراتے ہیں. نہیں لائس کر، یہ نہیں دیکھا وہ دیکھا، جبریل امین کو دیکھا. اس بات کا جواب دیتے ہوئے شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں کہ یہ قول ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اقوال نقل کرتے ہیں، جہاں معراج شریف کی بات کرتے ہیں وہاں اقوال نقل کرتے ہیں. ایک قول یہ کیا کہ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ سے مطلب ہے کہ سدرہ کے قریب جس ذات پاک کا مشاہدہ کیا ہے وہ جبریل امین ہے. لیکن یہ تو سدرہ کے نزدیک بات ہو رہی ہے، اور بات اس سے بھی آگے ہے. یہ سدرہ کانا کعبہ قوسین نہیں ہے، وہ اس سے آگے ہے. اور وہ کعبہ قوسین بھی نہیں، او ادنا، وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اس مقام کا تعین نہیں. کیوں کہ وہ مکان ہی نہیں، لا مکان ہے. تو بات ہو رہی ہے تو آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے نا. آپ کس انتظار میں ہیں کہ اس کے بعد کوئی بڑی اونچی بات ہوگی؟ یہی اونچی بات ہے جو کہہ رہا ہوں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ بہت اونچی بات ہے جو کہہ رہا ہوں. میں جو بھی جملہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں منتخب کہہ رہا ہوں، کیونکہ اٹک والوں تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے.
تو میں وقت ضائع نہیں کر رہا. بڑے اٹک اٹک کے پہنچے ہیں ہم اٹک والوں کے پاس، اس لیے وقت ضائع نہیں کروں گا. میں بالکل مغز جو ہے نا وہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہاں منتخب بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اور یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہو یہ سب گزر چکی، سب گزر چکی. علم کے لیے تھا، اتنے عالم دیکھے، یہ مشاہدہ تھا. میں نے کہا وہ گزر گیا، وہ تو گزر چکا. دیگر انبیاء پہ بھی گزر چکا. قرآن پڑھ کے دیکھو، یہ جو تم باتیں کرتے رہتے ہو نا کہ انبیاء کا مشاہدہ دیوار پیچھے ہوتا ہے، کسی ثقیل چیز کے پیچھے نہیں دیکھتے، یہ نہیں کرتے، یہ مقام مصطفیٰ سے بے خبر لوگ ہیں. علامہ اقبال کے لفظوں میں اگر کہوں واضح طور پر تو علامہ نے ارمغان میں کہہ دیا دیوبند حسین احمدی چھ بالعجبیست سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است این چھ بے خبر سے مقام محمد عربی است. یہاں ملت از وطن کی بات تو نہیں کرتا میں، مگر یہ کروں گا کہ چھ بے خبر سے مقام محمد عربی است. یہ بڑی بات کہی، چھ بے خبر سے مقام محمد عربی. اٹک والو اتنے تو فارسی دان ہے ہی نا آپ، کیونکہ آپ آدھی پنجابی بولتے ہو، آدھی پشتو بولتے ہو، اس لیے آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ کتنی